اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خوب کہہ رہے ہیں کہ قابل توجہ بات جو آپ پڑھ رہے تھے کیا ہے، دو جماعت اور دو گروہ کے سلسلے میں، ایک خیر البریہ اور ایک شر البریہ۔ خیر البریہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا، شر البریہ کون لوگ ہیں ان کے سلسلے میں بھی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ اب جو قابل توجہ بات تھی صاحبان ایمان کے سلسلے میں خصوصاً، تو صاحبان ایمان کے تذکرے میں آپ دیکھیں کہ ایمان کے بعد اعمال صالح کی بات کی گئی ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد فوراً اعمال صالحہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان کے فوراً بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ ہوا؟ اس لیے کہ اعمال صالحہ درخت ایمان کا پھل ہے۔ ایمان ایک درخت ہے اور اس درخت کے میوے کا نام عمل صالح ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان بے برگ و ثمر ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے۔ انسان خود کو مومن بتائے، مومن جماعت لکھے اور بولے، یہ کافی ہے؟ مومن جماعت کانو در شیعہ مومن جماعت، کہنے کہ صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعمال اس کے ایمان کے شاہد اور گواہ ہونے چاہیے۔ عمل ایسا کرو کہ تمہارا عمل تمہارے ایمان کی گواہی دے۔ عمل ایسا نہ ہو کہ جس عمل سے کیا ہے آپ کا ایمان زیر سوال آئے کہ بھائی مومن اور یہ اس کے ایمان اور اس کے عمل میں کوئی سازگاری ہے ہی نہیں ہے، کوئی مطابقت ہے ہی نہیں ہے۔ دعویٰ ایمان کا کرتا ہے اور کام کفر والا کر رہا ہے، دعویٰ مومن ہونے کا کر رہا ہے اور کام فاسقوں والا کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد انسان کو چلیں تو عرض یہ کرنا چاہتے ہیں، جب ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا پھر یہ چیز ہے جو انسان کو کیا ہے خیر البریہ کا مصداق بنائے گی، پھر انسان بہترین امت بہترین مخلوق خدا بنے گا۔ لیکن شر البریہ بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کفر کے ساتھ ساتھ اعمال شر انجام دیے جائیں۔ انسان کو خوشبخت بنانے کے لیے اور خیر البریہ کا مصداق بننے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا مالک بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن بدبختی کے لیے اور شر البریہ میں داخل ہونے کے لیے تنہا کفر کافی ہے۔ اب چاہے برائی کرو یا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کافر ہو لیکن اعمال کے اعتبار سے اس کے اعمال شر نہ ہو، پھر یہ کیوں بدبخت ہو رہا ہے بھائی؟ کہ تنہا کفر انسان کی بدبختی کے لیے اور انسان کے سقوط کے لیے کافی ہے۔ کمال کے لیے، بلندی کے لیے، خوشبختی کے لیے، خیر البریہ بننے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن بدبختی کے لیے، مولانا سقوط کے لیے، پستی اور گمراہی میں
گرفتار ہونے کے لیے، گرنے کے لیے، یا شر البریہ میں داخل ہونے کے لیے تنہا کفر کافی ہے۔ کیوں آخر ایسا ہے بھائی؟ اس لیے کہ تمام جنایتوں، تمام گناہوں، تمام گمراہیوں کا مبدا کفر ہے۔ جہاں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جب مبدا کفر، سرچشمے بدیہا، تمام برائیوں کا سرچشمہ جو کفر ہے، جب وہی ہو گیا تو یہی بدبخت بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس سے جو اعمال سرزد ہوں گے وہ سارے کے سارے برے ہی ہوں گے، خیر کی امید ان سے کیا کی جا سکتی ہے۔ چلے اس کے بعد تعبیر اولئک هم خیر البریہ بخوبی نشان میں دیا کہ انسان ہے مومن و صالح العمل حتی از فرشتگان برتر و بالاترن۔ مولانا عجیب تعبیر ہے، یعنی کہ یہ جو تعبیر ہے، یہ جو عبارت ہے قرآن کی، اولئک هم خیر البریہ، یہ تعبیر واضح کرتی ہے کہ جو صاحبان ایمان اور اعمال صالحہ انجام دینے والے انسان ہیں وہ فرشتوں سے بھی افضل اور برتر ہیں۔ یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ ایمان والا اور عمل صالح والا انسان فرشتوں سے بھی افضل اور برتر ہے؟ کیا اس لیے کہ آیت میں اطلاق ہے، آیت مطلق ہے، اس میں کسی طریقے کی قید نہیں رکھی گئی کہ ایمان والا اور عمل صالح والا کس سے افضل ہے، کس سے بہتر ہے۔ البریہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو فرشتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو بس ایمان والا اور عمل صالح والا فرشتوں سے بھی افضل اور انسان مومن اور اعمال صالحہ انجام دینے والا فرشتوں سے افضل و برتر۔ اس کی دلیل آیت کا اطلاق، آیت مطلق ہے، کوئی قید نہیں رکھی گئی ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، محدود نہیں کیا گیا ہے، بتایا نہیں گیا ہے کہ یہ مومن اور اعمال صالحہ انجام دینے والا کس سے افضل ہے، بلکہ اطلاق کے ساتھ مطلقاً اب جتنی مخلوق ہے فرشتے بھی۔ تو کہہ رہے کہ تعبیر اولئک هم خیر البریہ بخوبی نشان میں دہت، یہ اچھی طریقے سے واضح کرتی ہے، بتاتی ہے کہ انسان ہے مومن و صالح العمل، کہ ایمان رکھنے والے اور عمل صالحہ انجام دینے والے انسان حتی از فرشتگان برتر و بالاتر، وہ صرف اپنے جیسے دوسرے انسانوں یا کافروں سے افضل اور برتر نہیں ہے، بلکہ فرشتوں سے بھی افضل و برتر ہے۔ چرا کی آئے مطلق ہے، کیونکہ یہ آئے کریمہ، یہ عبارت مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف کافروں سے برتر ہے، وہی استثنائی درآن نیس، اور آیت میں کسی بھی طریقے کا کوئی استثناء بھی موجود نہیں ہے۔ عدم استثناء اطلاق پر دلالت کر، اور اطلاق جہاں رہے گا وہاں حکم کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ آیات دیگر قرآن نیز گواہ بر ان معنی می باشد، کہہ رہے یہ تو ہم نے آیت کے اطلاق سے دلیل پیش کیا کہ مومن اعمال صالحہ انجام دینے والا فرشتوں سے بھی برتر ہے، قرآن کی دوسری آیتیں بھی اس دعوے کی دلیل ہے، وہ بھی اسی معنی کو بتاتی ہیں۔ اس آیت کو اگر آپ چھوڑ دیں، دوسری آیت سے سہارا لیں، تو دوسری آیتیں بھی ایسی ہیں جو آیتیں اسی معنی کو بیان کرتی ہیں جو معنی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ انسان مومن اعمال صالحہ انجام دینے والا فرشتوں سے بھی افضل و برتر ہے۔ تو قرآن کی دوسری آیتیں بھی اسی معنی اور اسی مطلب پر شاہد و گواہ، مانند آیات سجود فرشتگان بر آدم،
جیسے وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کا بیان آیا ہے، فرشتوں کا آدم کے سامنے سجدہ کرنا آدم کے فرشتوں سے افضل ہونے کی، آدم کو انسانی کو وہ آئے لقد کرمنا بنی آدم، یہی سورہ اسراء میں جو 70 نمبر کی آیت ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو کرامت فضیلت عطا کی ہے، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل اور برتر ہے۔ بہرحال در ان آئے نخست از پاداش مادی و جسمانی انہا کی باغہائے پر نعمت بہشتی سخن به میان آمده و بعد از پاداش معنوی و روحانی آنان کہ ہم خدا از آنان راضی است و ہم آنان از خدا راضی۔ دیکھیں اللہ نے صاحبان ایمان اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کے لیے دو طریقے کے انعام، دو طریقے کے اجر و ثواب کو ذکر کیا ہے آیت میں۔ ایک اجر و ثواب مادی اور جسمانی ہے جس کا تعلق مادیات سے ہے، جو انسان کی جسمانی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نعمتوں سے بھری ہو باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ نے اپنے مومن اور اعمال صالحہ انجام دینے والے بندوں کے لیے کیا اجر و ثواب رکھا ہے؟ ایسے باغات کہ جس میں درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اب یہ درختیں، نہریں، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ نعمت مادی ہے، انسان کی جسمانی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف اللہ نے مادی اور جسمانی نعمتوں کے ذریعے سے جو اجر دینے کا وعدہ کیا ہے یا جو اجر بیان کیا ہے وہ ہے ایک اجر مادی اور معنوی ہے ان لوگوں کے لیے، اور دوسرے اجر معنوی اور روحانی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اور یہ تو اللہ نے صاحبان ایمان اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کے لیے دو قسم کے، دو طریقے کے اجر و ثواب کا ذکر کیا ہے۔ ایک اجر مادی و جسمانی کہ جو باغات و نہریں ہیں، دوسرے اجر و ثواب معنوی اور روحانی کہ جو خدا کی اور ان کی رضایت طرفین۔ ٹھیک ہے مولانا؟ دیکھیے بہرحال در ان آئے، بہر صورت یہ جو آیت ہے اس آیت میں نخست سب سے پہلے از پاداش مادی و جسمانی آنہا، ان کے مادی اور جسمانی اجر و ثواب کے باغہائے پر نعمت بہشتی، اس کی جو بہشت کی نعمتوں سے لدے ہوئے اور بھرے ہوئے باغات ہیں، سخن بے میان آمد اس بات کی گئی ہے، وبعد از پاداش اور اس کے بعد معنوی اور روحانی اجر و ثواب جو ان لوگوں کے لیے کہ ہم خدا از آنان راضی ہے، کہ خدا ان لوگوں سے راضی ہے اور وہ لوگ خدا سے راضی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ نے دو قسم کے اجر و ثواب کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے ایسے لوگوں کے لیے مادی اور جسمانی اجر و ثواب کا تذکرہ کیا کہ جو باغات و نہریں ہیں، اور پھر اس کے بعد معنوی اور روحانی اجر و ثواب کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کی رضایت اور ان کی رضایت ہے۔ آنہا از خدا راضی اند چرا کہ ہر چی خاص چند بے انہا دادے، یہ خدا سے راضی ہیں۔ کیوں یہ لوگ خدا سے راضی ہیں؟ کیونکہ جو ان کی آرزو تھی، جو ان کی تمنا تھی، جو ان کی طلب تھی، وہ سب خدا کی طرف سے پوری ہو گئی، بلکہ ان کی طرف سے زیادہ انہیں مل گیا۔ جو ان کے تصور میں نہیں تھا، جو انہوں نے سوچا نہیں تھا، وہ بھی اللہ نے انہیں عطا کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس انسان کی آرزو پوری ہو جائے، طلب حاصل ہو جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ضرورت سے زیادہ اگر انسان کو مل جائے تو خوش اور راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔
شاید ان کی توجہ صرف اور صرف انعام مادی پہ رہی ہو، اللہ نے معنوی بھی دے دیا تو خوش ہو گئے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی توجہ صرف اور صرف پاداش معنوی اللہ کی رضا پر رہی ہو، اللہ نے رضا کے ساتھ ساتھ کیا ہے بہشتی باغات بھی دے دیے، تو اب ان کو تو جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، تو اب یہ راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یقینی طور پہ آنہا از خدا راضی ہیں، وہ لوگ خدا سے راضی ہیں، چرا کی ہر چہ خواستہ اند، کیونکہ جو کچھ انہوں نے چاہا تھا، جو کچھ ان کی آرزو تھی، بے انہا داد ہے اللہ نے انہیں دے دیا ہے، وہ خدا از انا راضی اس، اور خدا کیوں ان سے راضی ہے؟ اس لیے کہ خدا ان سے جو چاہتا تھا انہوں نے وہی کیا ہے، ٹھیک؟ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے مادی و جسمانی اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ معنوی اور روحانی اجر و ثواب خدا کی جانب سے ملے، یا آسان لفظوں میں کہوں ایک جملے میں ادھر چل کے، اگر انسان خیر البریہ کا مصداق بننا چاہتا ہے، خیر البریہ کا مصداق بن جاؤ گے تو یہ ہے دونوں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ کیسے انسان خیر البریہ بنے گا؟ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار، خدا کا جو مطالبہ ہے اسے پورا کرے، خدا جیسے چاہتا ہے ہم زندگی گزارے ویسے گزار لیں، تو خیر البریہ ہو جائیں گے۔ خیر البریہ میں جب داخل ہو جائیں گے تو اجر و ثواب کیا ملے گا مولانا؟ مادی بھی ملے گا اور معنوی بھی ملے گا، جنتی باغات بھی ملیں گے اور خدا کی رضایت بھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا از آنہا راضی ہے، اور خدا ان لوگوں سے راضی ہے چرا کی ہر چے او خواستے انجام دادے، اس لیے کہ خدا نے جو کچھ چاہا تھا، خدا کا جو مطالبہ تھا، خدا جو چاہتا تھا، ان لوگوں نے انجام دیا ہے۔ اگر ہم لغزشی بودے بے لطفش صرف نظر کر دے، ارے بھائی یہ تو پھر معصوم ہو گئے، وہ تو صرف معصوم ہی ہوتا ہے وہ کہ جو خدا کی مرضی کے مطابق کیا ہے زندگی گزارتا ہے۔ انسان تو خطا کا، نسیان کا ہے مولانا پیکر ہے، اس سے غلطیاں اور بھولو، کہا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، کوئی خطا ہوئی بھی ہے ناخواستہ طور پہ، سمجھ رہے ہیں، انسانی تقاضے کے مطابق، تو اللہ نے کیا کیا ہے مولانا؟ نظر انداز کر دیا، توجہ نہیں تھی اس کی، اس کا ارادہ میری حکم کی مخالفت نہیں تھی، انجانے میں اس سے خطا ہو گئی ہے، ناخواستہ طور پر انجانے میں اگر کوئی غلطی اور کوئی لغزش ہوئی بھی ہے انسانی تقاضے کے مطابق، تو پھر اللہ نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ اصل میں یہ جملہ جو ہے ایک سوال کا وہی جواب ہے، سوال پوشیدہ یہی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے صرف معصوم ہوتے ہیں، غیر معصوم یہ کیسے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں؟ غیر معصوم بھی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، کیسے؟ کیا ہے؟ دانستہ طور پر حکم خدا کی مخالفت نہ کرے، توجہ کے ساتھ امر الہی کی مخالفت کے ارادے سے، جانتے ہوئے کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے اور انسان اس کی طرف جائے، تو پھر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ نہیں جانتا تھا، جانتا تھا کہ یہ چیز کیا ہے صحیح ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے حکم خدا کے خلاف تھا، یا بے خبر تھا، غافل تھا، انجانے میں خواہشات نفس اس طریقے سے غالب آیا کہ صحیح فیصلہ نہیں کر پایا،
تو اگر اس طریقے کی غلطی ہو جائے تو اس طریقے کی خطا اور اس طریقے کی غلطی کو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے، خدا اپنے لطف سے۔ اگر ہم لغزشی بودے، اور اگر ان کی زندگی میں کوئی خطا بھی تھی، کوئی لغزش بھی تھی، تو بے لطفش، تو اللہ نے اپنے لطف و کرم سے صرف نظر کر دے، اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ چه لذتی از این برتر و بالاتر کی احساس کند مورد قبول و رضای معبود و محبوبش واقع شده است، یعنی کہ اس سے بڑی لذت اور اس سے افضل اور برتر لذت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان یہ احساس کرنے لگے کہ وہ رضائے پروردگار کے، مثلا کہ خدا اس سے راضی ہو گیا ہے، رضائے پروردگار اسے حاصل ہو گئی ہے، مقبول رضائے پروردگار کا احساس اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی لذت اور کیا ہو۔ رضایت پروردگار کا احساس کیا مولانا سب سے بڑی لذت ہے، لیکن چه لذتی از این برتر و بالاتر کن، اس سے افضل اور اس سے بڑی لذت اور کیا ہوگی کہ احساس کنت، کہ انسان احساس کرے کہ مورد قبول و رضائے معبود کی، وہ اپنے معبود کی رضا کی قبولیت کا مورد قرار پائے، وہ محبوب اشواق شدہ، جو اس کا محبوب ہے وہ اس سے راضی ہے۔ اس سے بڑی انسان کو سب سے بڑی خوشی کب ملتی ہے؟ جب جس سے محبت کرتا ہے وہ خوش ہو اس سے، اس کی خوشی میں اپنی خوشی پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو انسان اگر اپنے رب کی جو سب سے بڑا محبوب ہے انسان کا، ٹھیک، اپنے محبوب کی نگاہوں میں اگر انسان مقبول ہو جائے، اگر محبوب دل سے راضی ہو جائے کسی سے، تو اب اس رضایت کا احساس جو لذت رکھے گا کائنات کی پھر کوئی چیز اتنی لذیذ نہیں ہو سکتی ہے۔ وَبِلِقَاءِ او واصل گردیدے اس، اور کیا یہ اس کی لقاء یعنی اس کی ملاقات، اس کی زیارت، اس کے قرب تک پہنچ چکا ہے انسان۔ اب کیا چیز وہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی لذت اور کیا ہوگی کہ انسان احساس کرے کہ اپنے معبود کی رضا میں قبول ہو گیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ وہ اپنے محبوب کی رضا اس نے حاصل کر لی ہے، اس کا محبوب اس سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ اپنے محبوب کے لقاء اور اس کے قرب تک پہنچ چکا ہے۔ یہ سب سے بڑی لذت، یہ سب سے بڑا انعام ہے، یہ سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ کسی شاعر نے کہا فارسی، دارند ہر کس استو مرادی و مطلبی مقصود ما ز دنیاوی و عقبا لقاء دوست، کہہ رہے کہ ہر شخص کی تجھ سے ایک خواہش اور ایک تمنا ہے، مراد رکھتا ہے تجھ سے۔ دارند ہر کس یعنی ہر کس، استو مرادی و مطلبی دارند، ایسے ہے نا، ہر شخص کچھ نہ کچھ طلب رکھتا ہے تجھ سے، ہر شخص کو تجھ سے کوئی نہ کوئی چاہت ہے، کوئی حسن چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی علم چاہتا ہے نا، کوئی جنت چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے۔ ہر شخص کے دل میں کیا ہے؟ تجھ سے کچھ نہ کچھ چاہت ہے، کچھ مطالبہ ہے، ہر شخص تجھ سے منت مرادیں رکھتا ہے، لیکن دنیا اور عقبہ میں ہمارا جو مقصد ہے، ہماری جو چاہت ہے، وہ صرف کیا ہے؟ تیرا دیدار ہے، صرف تیری لقاء، تیرا ملاقات، تجھ سے ملاقات، تیرا قرب ہے۔
ہم تجھ سے کچھ نہیں چاہتے، دنیا کچھ بھی چاہے، دنیا کی جو طلب ہو، میری طلب تیرا قرب ہے، میری چاہت لقا ہے۔ اب یہ حاصل ہو گیا تو اب اس سے بڑی لذت میرے لیے یعنی آری بہشت جس میں انسان باغہائے جاویدان آن جہان است، کہ آری بہشت جس میں انسان اور اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے باغ والے بہشت جانش، یہ جو جنت ہے وہ انسان کے جسم کی جگہ ہے نا؟ ہاں، بلے بہشت جانش، لیکن ہماری روح اور ہماری جان کی جو بہشت ہے، جو جنت ہے، رضائے خدا و لقائے محبوب است، وہ خدا اور محبوب کی رضا اور اس کا قرب اور اس کی ملاقات ہے۔ چلے اتنا رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ جملے ذالک لمن خشی رب کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔